السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد ہے اور میں اپنے یوٹیوب چینل احمد ولاگ سے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں۔ انفارمیٹیو میسیج ہے اور موجودہ حالات کے اوپر ہے۔ ابھی کوئی 2 دن پہلے میرے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں میرے ساتھ 15,000 روپے کی اماؤنٹ کا ایک فراڈ ہوا ہے۔ آپ لوگوں سے ویڈیو بنانے کا مقصد، آپ لوگوں سے ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد تاکہ آپ لوگ بھی اس چیز سے محتاط ہو جائیں، آپ لوگوں تک میسیج پہنچ جائے اور تاکہ آپ لوگ بھی اس فراڈ کا حصہ نہ بن سکیں۔ تو سین کچھ اس طرح کا کریٹ ہوا ہے کہ دوست ہیں میرے ایک بڑے، تو ان کے بڑے بھائی ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں اور ان کے فیس بک آئی ڈی کو کسی نے ہیک کیا، میسنجر سے انہوں نے مجھے میسج کیا اور انہوں نے 30,000 روپے کی اماؤنٹ کا مجھ سے مطالبہ کیا کہ پیسوں کی بہت سخت ضرورت ہے اور آپ یہ ہمیں پیسے مجھے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں۔ تو غلطی یہ ہوئی کہ میں نے ان کو ایز اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہوئے، چونکہ میرے ایک بڑے اچھے ریلیشن ہے ان کے ساتھ، بڑا کلوز ریلیشن تھا، تو میں نے زیادہ ویریفیکیشن نہیں کی کہ آپ کو کیوں چاہیے، کیا چاہیے، کس طرح کرنے، کیا کرنے، تو میں نے ان سے زیادہ ویریفیکیشن نہیں کی۔ لیکن سیال کوٹ میں موجود جو میرے دوست ہیں ان سے میں نے ویریفائی کیا کہ اس طرح آپ کے بڑے بھائی مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو کیا میں ان کو پیسے دے دوں؟ تو تب تک ان کو بھی نہیں آئیڈیا تھا کہ فیک کام ہو رہا ہے، فراڈ ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ پیسے بھیج دیں، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ بھائی جیسے کہہ رہے ہیں ہم ویسے کریں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں نے اپنے فیصل بینک کا اکاؤنٹ میں یوز کرتا ہوں، میں نے اپنے فیصل بینک کے اکاؤنٹ سے جو ہے نا وہ موبائل ایپ سے وہ اس ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیے۔ اس اکاؤنٹ کا جو مطلب ٹائٹل تھا وہ رسولہ بی بی کے نام سے ہے اور میں نے اس نمبر پہ پیسے ٹرانسفر کر دیے۔ لیکن اگلے ہی لمحے میرے دوست کی مجھے کال آئی کہ اگر آپ نے پیسے نہیں بھیجے تو رک جائیں۔ میں نے انہیں بولا نہیں جی میں نے پیسے بھیج دیے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا، اوکے کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں نے ظہر کی نماز پڑھی اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے اپنے دوست کو دوبارہ کال کی اور میں نے اس سے پوچھا کہ یار خیریت تھی، آپ نے مطلب آپ کے بھائی نے پیسے مانگے ہیں اور اس طرح یہ جو رسولہ بی بی کے نام پہ ہے یہ مطلب آپ نے بھیجے ہیں، سب خیریت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بٹ صاحب وہ ایکچولی فیک اکاؤنٹ تھا اور فراڈ ہوا ہے آپ کے ساتھ، وہ بھائی کے فیس بک آئی ڈی کو کسی نے ہیک کیا ہوا تھا اور وہ فراڈ ہوا ہے۔ میں نے فوری طور پہ اس چیز پہ کارروائی کرتے ہوئے جو ہے نا میں فوری طور پہ میں اپنے بینک گیا، فیصل بینک جہاں میرا اکاؤنٹ ہے، اس سے پہلے میں ٹیلی نار مائکرو فنانس بینک میں گیا۔ میں نے وہاں جا کے ان کو سارا ماجرا بتایا کہ جی اس طرح یہ رسولہ بی بی کے نام کا ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ ہے اور یہ فیک ہے، یہ فراڈ ہوا ہے، یہ دیکھیں میرے پاس سلپ موجود ہے، میں نے اپنے فیصل بینک اکاؤنٹ سے موبائل ایپ سے میں نے 15,000 اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے ہیں، اور جب کہ بعد میں مجھے ویریفائی ہوا ہے کہ یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ فیک ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس اکاؤنٹ کو جو ہے نا وہ فریز کریں، اماؤنٹ کو ہولڈ کریں۔ انہوں نے آگے سے مجھے یہ کہہ کے واپس بھیج دیا کہ جی چونکہ فیصل بینک کے آپ کسٹمر ہیں، ہمارے کسٹمر نہیں ہیں، تو آپ فیصل بینک سے جا کے رابطہ کریں اور انہیں بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا، وہی آپ کی اماؤنٹ جو ہے نا وہ ریورس کر سکتے ہیں۔ تو میں نے فوری طور پہ میں اپنے فیصل بینک والی برانچ میں گیا جو میری متعلقہ برانچ تھی، میں نے وہاں پہ جا کے انہیں یہ سارا ماجرا بتایا، ساری چیز بتائی کہ سر اس طرح میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ ہیلپ لائن پہ کال کریں۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ ہیلپ لائن پہ کال کی، ہیلپ لائن پہ پہلے میں نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے، میں نے انہیں بولا کہ اس طرح میرے سے بائی مسٹیک اکاؤنٹ میں پیسے چلے گئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ انٹری آپ ریورس کر دیں۔ تو انہوں نے یہ کہہ دیا جی کہ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتی۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ یہ کرائم سین ہوا ہے، اس طرح فراڈ ہوا ہے میرے ساتھ، تو آپ مہربانی کریں۔ انہوں نے کہا جی اچھا ہم بات کر کے آپ کو بتاتے ہیں، آپ لائن پہ رہیں۔ میں نے ویٹ کیا اور انہوں نے بعد میں مجھے کہا جی ہمارا کوئی فارم ہوتا ہے، آپ وہ فارم اپنی متعلقہ برانچ پہ جا کے سبمٹ کروا دیں، تو انشاءاللہ کچھ ہی گھنٹوں میں کارروائی ہو جائے گی۔ تو میں نے ان کے کہنے پہ انہیں بتایا کہ میں اسی طرح آپ کی برانچ میں موجود ہوں، میں ادھر ہی بیٹھا ہوں۔ وہ فارم سبمٹ ہوا، سب کچھ ہوا۔ تو میری ان کے مینیجر سے بات ہوئی، مینیجر نے کہا جی آپ پہلے ٹیلی نار مائکرو فنانس بینک میں واپس جائیں، انہوں نے بتایا کہ اکاؤنٹ کو فریز کریں، جو 15,000 آپ کا اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے اس کو روک دیں، اس کو فی الحال ابھی روک دیں تاکہ ہم کارروائی کے دوران آپ کی رقم واپس لے سکیں۔ میں واپس ٹیلی نار بینک میں گیا، میں نے جا کے ان کو ریکویسٹ کی، اس نے میرے سامنے میل ڈال دی۔ اب انہوں نے کہا جی 8 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، آپ 8 گھنٹے ویٹ کر لیں۔ تو میرے لیے یہ بڑی تکلیف تھی کیونکہ میں
بڑی محنت سے میں پیسے کماتا ہوں. میرے لیے 15,000 بہت بڑی رقم ہے. میں اس کو اس طرح اگنور نہیں کر سکتا تھا اور میری بہت میں تکلیف میں تھا. خیر میں صبر کیا اور رات گزری اور ویری نیکسٹ ڈے میں جیسے ہی ٹائم ہوا میں بینک گیا 11:15 11:30 بجے اور میں نے جا کے اسے کہا کہ میں نے کہا سر وہ میل کا کیا جواب آیا. تو انہوں نے آگے سے مجھے یہ جواب دیا جی کہ میل کا جواب یہ آیا ہے کہ کسٹمر فیصل بینک ہے اور ہمارا کسٹمر ایزی پیسہ ٹیلی نور کا, تو ہم فیصل بینک کے کہنے پہ کسٹمر کے کہنے پہ ہم اپنے کسٹمر کا اکاؤنٹ فریز کیوں کریں. یہ فیصل بینک جانے اور فیصل بینک کا کسٹمر جانے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں نے اس سے پوچھا اچھا یہ بتا دیں کہ اماؤنٹ ودرا ہو چکی ہے. اس نے کہا جی اماؤنٹ ودرا ہو چکی ہے. میں وہاں سے پریشانی کے عالم میں نے واپس جب میں آیا اور میں نے آ کے فیصل بینک سے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے آگے سے مجھے یہ بتایا جی کہ آپ کی میل کا جواب یہ آیا ہے. انہوں نے کہا جی کسٹمر نے اپنی خوشی سے پیسے بھیجے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. میرے لیے بڑی تکلیف تھی, بڑا مایوس کن مرحلہ تھا, لمحہ تھا کہ میں ایک بینک کا اکاؤنٹ ہولڈر ہوں, چھوٹا سا اکاؤنٹ ہولڈر ہوں, زیادہ بڑی اماؤنٹ نہیں ہوتی میرے پاس, میرا سرکل ہی تھوڑے سے پیسوں میں چلتا ہے. تو آن لائن پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں چھوٹی موٹی, تو اس کے لیے میں اکاؤنٹ یوز کرتا ہوں. لیکن بینک کے اس غلط رویے کی وجہ سے, غلط جواب کی وجہ سے اتنی میں تکلیف میں تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میری سنوائی کس نے کرنی تھی. بڑا میرے لیے میں بڑا ڈپریشن میں رہا ہوں 2 دن, آج تیسرا دن ہے میرا. میں بڑی تکلیف میں تھا اور بڑی تکلیف میں ہوں کیونکہ میرے 15,000 روپے تھے, وہ 15,000 میرے لیے بڑے معنی رکھتے تھے. آپ لوگوں سے بات کرنے کا مقصد یا آپ کو یہ ساری انفارمیشن بتانے کا مقصد, ہر چیز بتانے کا مقصد کہ میرے ساتھ تو جو ہونا تھا ہو گیا. آپ کو کوئی بھی فیس بک آئی ڈی سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی اس طرح کا میسیج آتا ہے, کوئی بھی بندہ آپ سے پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے, کوئی بھی آپ کا عزیز ریلیٹو, تو آپ اس سے فون پہ بات کر کے پہلے اس چیز کو کنفرم کر لیں. ٹھیک ہے جی, اس کے دھوکے میں نہیں آنا آپ نے کہ جی پیسے مانگے ہیں, پہلی دفعہ مانگے ہیں, ہمارا بھائی ہے, ہمارا دوست ہے, تو چلو کوئی بات نہیں. آپ ویریفائی کریں, اس کو کال کریں. فیک بندہ پکڑنے کا طریقہ ہی ہے کہ آپ اس کو کال کر لیں. میرے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا, مجھے ہاتھ ہونے کے بعد مجھے سمجھ آئی ہے کہ اچھا یہ طریقہ مجھے کرنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس نقصان کی بھرپائی فرما دے. اب چونکہ نقصان ہو چکا ہے, اب میرا نیکسٹ اسٹیپ تھا کہ میں کون سا لیگل پلیٹ فارم یوز کر سکتا ہوں. تو میں اس لیگل پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے میں جس کو بھی جا کے اپنا یہ مسئلہ بتایا, جس سے بھی میں نے بات شیئر کرنے کی کوشش کی ہے, جس کے ساتھ بھی میں نے جا کے یہ مسئلہ ڈسکس کیا, اس نے کہا جی یہ پنڈی اسلام آباد سائبر کرائم کا کیس ہے, لیکن آپ 15,000 کی رقم ہے, آپ کی بات سنے گا بھی کوئی نہیں, اور آپ 15 لینے کے چکر میں 15 مزید اور لگا دیں گے اوپر. ایک تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تھوڑے پیسے ہوں اور مطلب مڈل کلاس آدمی ہو, چھوٹا آدمی ہو, تو اس کے پیسوں کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے, ویلیو ہی کوئی نہیں ہے اس بندے کی. یعنی اگر یہ 15 لاکھ کا کیس ہوتا تو شاید اگلا کہتا ہاں بڑا نقصان ہو گیا یار آپ کا, اب اس بارے میں کچھ کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں میرے پیسے واپس نہیں آنے کوئی بات نہیں, میرا نقصان ہو گیا کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ میری بھرپائی کر دے گا. لیکن وہ درندہ صفت انسان جو کھلے عام مطلب اس طرح لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے, ہم لوگ اگر یہ سوچ کے اس کو اگنور کرتے جائیں گے, چھوڑتے جائیں گے کہ کوئی بات نہیں جی چھوڑے جی 15,000 ہی تھا, 20,000 ہی تھا, 30,000 ہی تھا, تو کوئی بات نہیں, ملنے تو ہے نہیں تو چھوڑ دیں, تو وہ کل کو کسی اور کا فیس بک آئی ڈی ہیک کرے گا, کسی اور کو دھوکہ دے گا, تو وہ تو اس طرح سارے اسے چھوڑتے رہیں گے, وہ تو کرتا رہے گا. میں نے جن بھی صاحب کو یہ بات بتائی, جن کو بھی میں نے کہا جی نمبر آن ہے, اس نمبر پہ کم از کم ٹریس تو کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہی ہے, کہاں سے نیٹ ورک چلا رہا ہے, کہاں بیٹھا ہوا ہے, کون سی سٹی میں ہے, کچھ تو ہونا چاہیے تاکہ اس کو آئیڈیا ہو کہ سر جی میرے پیچھے تک بندے آئے ہیں. اور مطلب اگر پکڑا جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے, نہیں پکڑا جاتا لیکن کم از کم وہ انسان کا بچہ بن جائے گا, بعد آ جائے گا, اس کو پتہ ہوگا کہ کارروائی ہو رہی ہے میرے پیچھے. لیکن میں اپنی جتنی کوشش کر سکتا تھا میں نے کی ہے. میں نے آن لائن جا کے میں نے سائبر کرائم گجرانوالہ میں اپنی رپورٹ بھی درج کروا دی ہے, سارا میں نے بایو ڈاٹا ادھر بتا دیا ہے. مجھے امید نہیں ہے کہ میرے کیس پہ کوئی کارروائی ہوگی, کیونکہ اس کی سب سے بڑی جو آبجیکشن لگ رہی جی 15,000 تو ہیں, تو 15,000 کے لیے کون ایفرٹ کرے گا, کون محنت کرے گا. تو اگر میرا یہ پیغام, میری یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو بہت سے لوگ نقصان ہونے سے بچ جائیں گے, کیونکہ سارے لوگ ہوشیار چلاک نہیں نہ ہوتے, کچھ لوگ ہو جاتے ہیں جو مروت میں ریلیشن شپس میں مارے جاتے ہیں. تو اگر یہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے, اگر یہ ویڈیو کسی ایسے سیکیورٹی ادارے تک پہنچ جاتی ہے, ذمہ دار لوگوں تک پہنچ جاتی ہے جن کے اختیار میں سب کچھ ہے, تو وہ درندہ, وہ بے شرم, وہ گھٹیا آدمی پکڑا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. مجھے
اپنے پیسوں کی امید نہیں ہے بالکل بھی. میں تو اللہ تعالیٰ کے اب آسرے پہ آ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ پہ میں نے اپنی ساری امیدیں باندھ لی ہیں. بے شک پہلے بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے, لیکن انسان کے اختیار میں بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ہم جیسے مڈل کلاس لوگ, مطلب جو بڑی محنت سے خون پسینے سے اپنا پیسہ اپنی روٹی کماتے ہیں, ان کی سنوائی کہیں نہیں ہے. مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ ہم جیسے لوگوں کی کوئی بات سننا بھی پسند نہیں کرتا, کوئی جواب دینا پسند نہیں کرتا, اور الٹا یہ کہہ دیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, اپنے 15,000 روپے پڑھ لیں اور بھول جائیں. تو یہ میرے لیے بڑی تکلیف تھی. میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ میں کتنی پین میں ہوں. میرا ٹوٹل سرکل ہی اتنے پیسوں میں ہے, میرا کوئی اتنا بڑا سرکل نہیں ہے. میں اسی سرکل میں رینٹ کے گھر پہ رہ رہا ہوں, اپنا رینٹ نکالنا, پھر مطلب اے سی میں نے انسٹالمنٹ پہ لیا ہوا ہے, محنت کرتا ہوں, مزدوری کرتا ہوں, چلو اپنی لائف کو سکون میں اپنے بچوں کے لیے کرتا ہوں. میں نے انسٹالمنٹس دینی ہوتی ہیں, تو اس رقم میں سے, انسٹالمنٹ کی رقم میں اگر انسٹالمنٹ کوئی چور لے کے اڑ جائے تو آپ میری تکلیف سمجھ سکتے ہیں. اور آپ لوگوں سے بات شیئر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ کوئی اور اس طرح کی تکلیف میں نہ آ جائے, کوئی اور اس طرح کی پریشانی میں نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ آپ کے حال پہ بھی, میرے حال پہ بھی اللہ تعالیٰ رحم کرے. ہم سب پہ, جتنے بھی لوگ بڑی محنت سے, بڑی مزدوری سے, بڑے خون پسینے کی کمائی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی کمائی کی حفاظت کرے. میں تو صرف دعا کر سکتا ہوں. اور اب اگلا کام آپ لوگوں کا, جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے, جتنے بھی لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گی, اب یہ کام ان کا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے میری آواز کو آگے سے آگے پہنچائیں, تاکہ یہ کسی ذمہ دار شخص تک پہنچے. بڑے اللہ والے لوگ ابھی بھی اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو خوف خدا ہے, جن کے لیے میرے یہ پیسے بڑی ویلیو رکھتے ہوں گے, وہ سمجھ جائیں گے. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے, میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ مجھے اپنا بھائی سمجھتے ہوئے اس چیز کو, میری اس تکلیف کو آگے تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں تکلیفیں آسان کرے, اللہ تعالیٰ میری مشکلیں تکلیفیں آسان کرے. انشاءاللہ مزید اس طرح کی اور کوئی انفارمیشن ویڈیوز آئے دن انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.